بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کاروان عشق جو کوفہ سے سید سجاد اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہما لے کر چلے تھے، وہ منزل بمنزل اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ مقام دعوات میں ایک شب گزارنے کے بعد یہ کاروان عشق دوبارہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہوا اور اس نے سفر کو اپنی اگلی منزل کی جانب بڑھایا۔ چنانچہ یہ کاروان مشہد نقطہ پر پہنچ گیا۔ وہ افراد جنہوں نے شہدائے کربلا کے سروں کو اٹھایا ہوا تھا، ان میں سے وہ شخص کے جس کے پاس سر امام مظلوم تھا، اس نے صندوق میں سے امام مظلوم کے سر کو نکالا اور ایک بڑے پتھر کے اوپر رکھ دیا، مگر اتفاق سے اسی دوران امام مظلوم کے سر اقدس سے ایک خون کا قطرہ گرا اور اس پتھر کے اوپر جم گیا۔ اس کے بعد ہر سال جب بھی یوم عاشورہ آتا تھا، یہ خون جوش میں آ جاتا تھا، اور جب اس طرح پتھر سے خون ابلنے لگ جاتا تھا تو اطراف کے لوگ اس کے پاس کھڑے ہو کر ماتم و عزاداری اور امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا پر گریہ و نوحہ کیا کرتے تھے۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور جب عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا تو کچھ افراد نے اس معاملے کی شکایت اس سے کر دی۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اس پتھر کو اٹھا کر کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور اس پتھر کو ایسے مقام پر منتقل کر دیا گیا کہ اس کے بعد کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ پتھر کون سے مقام پر ہے۔ مگر جب اس پتھر کو اٹھا لیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے نشانی کے طور پر اس کی جگہ پر ایک اور پتھر رکھ دیا اور اس پر ایک قبہ تعمیر کیا جو کہ ایک زیارت گاہ کی شکل اختیار کر گیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔